اگر ہم اس کو قبول نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے وہ فیصلہ سنایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے علاوہ تم کسی اور راستے پر چل کے آؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اس وقت ہم ادھورے مسلمان ہیں، اور اللہ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مجھے ادھورا پن نہیں چاہیے، مجھے پورا چاہیے، اسلام میں پورے چلیں۔ اب پورا اسلام کیا ہے؟ میں 2 حدیثوں سے بتاتا ہوں، صرف 2 حدیث۔ ایک حدیث اسلام کی ابتدا کو بتا رہی ہے، اور دوسری حدیث اسلام کی انتہا کو بتا رہی ہے۔ اس دونوں کے درمیان اس پورا اسلام کور ہوتا ہے۔ جو بالکل پورے چل رہے ہیں ان کے لیے اللہ کہتا ہے اہل ذکری اہل مجالست، جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں میں بھی انہیں ہر وقت اپنی محفل میں یاد کرتا۔ اہل طاعتی اہل کرامتی، جو 24 گھنٹے میری مان کے چلتے ہیں، میرے دربار سے ان کو عزتیں ملتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی۔ اہل طاعتی اہل کرامتی اہل ذکری اہل مجالست، اور تیسرے آگے میں اور آپ اہل معصیتی لا اقنطہم من رحمت، جو میرے ایسے مسلمان ہیں، کچھ میری مانتے ہیں کچھ اپنی چلاتے ہیں، کبھی میری مان لیتے ہیں کبھی میری چھوڑ دیتے ہیں، تو لا اقنطہم من رحمتی، انہیں بشارت ہو وہ مایوس نہ ہوں۔ ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہارا محبوب ہوں، ہماری دوستی فوراً ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے، سب سے آسان، کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑے آتے ہیں، انانیت آڑے آتی ہے، کوئی کھٹپٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، اتنی جلدی۔ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ اہل معصیتی لا اقنطہم من رحمت ان تابوا فانا حبیبہم، میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ مایوس نہ ہو، ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے پیار کرو، تم توبہ کرو، میری رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے دعا کی، اپیل کی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو، اپنی امت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی، تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، میں نے تو آپ سے بارش مانگی، آپ نے دھوپ زیادہ کر دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، 40 سال، اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست سے میں بارش نہیں کروں، اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں۔ تو معاملہ دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی، اتنی برائی کا لیول اپ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا شخص ہے ہماری جان چھوڑ جائے باقیوں کو راحت ملے، تو اس نے یوں دائیں دیکھا، مولی شکیل ادھر آ جاؤ، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، یہاں آ جاؤ۔ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی ہور بھی نکل آوے، ہور تو نکلیا کوئی نہیں، اسا کہہ لے بھی آج میں مر گیا، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارش سے محروم ہے۔ تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا۔ تو تھوڑا سا ہم انالیسس کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کے شوق میں، یہ تو ہو گیا اصلی ٹکسالی کام۔ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میں بچ جاؤں، تو یہ 2 نمبرہ کام ہے۔ اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں، اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ یہاں اسی قسم کی توبہ ہے، پچھلے 40 سال کی نافرمانی تو ہے پورے اعلیٰ درجے کی، حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول، اور توبہ کر رہا ہے انتہائی 2 نمبری۔ جو کہا وہ سناتا ہوں، کہنے لگا الہی عصیتک 40 سنة فامہلت، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں؟ بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو اس 2 نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا؟ تو 1 نمبر پہ کیا کرے گا؟ گھٹا اٹھی اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ، آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، دفع ہو جاؤ۔ ہمارا یہ ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا، معاف کر دیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے، دفع ہو جا، اور پھر کل بارش کر دوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ جسم یا اللہ اپنے نبی کے طفیل ہم پہ کرم فرما، اور اپنے نیک بندوں کی طفیل ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ تو 40 سال کا برائی کا کھلاڑی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی طفیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ وہ کیسے ہو گئی؟ 1 سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا، ابھی محرم کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی کوئی کرتا؟ اللہ، تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کرتا؟ ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتا؟ کسی بھی رشتے کو لے لو، اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کروں؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کروں نہیں موسیٰ، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔
تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی اہل کرامتی اہل ذکری اہل مجالستی اہل شکری اہل زیادتی، یہ 3 قسمیں تو فرما برداروں کی جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں، جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں۔ اب آ گیا میرا اور آپ کا نمبر اہل و معصیت، اور جو 2 نمبر ہی ہیں، کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، جو اس طرح چلتے ہیں، تو ان کو اللہ کہتا ہے لا اقنطہم من رحمتی، مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، ان تابوا فانا حبیبہم۔ اس پر میں نے یہ قصہ سنا ہے، تم توبہ کر رہے ہو، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اگلی بار ان لم یتوبوا، اچھا اگر تم توبہ نہیں کرتے پھر کیا کروں گا؟ فانا طبیبہم، پھر میں تمہارا آپریشن کروں گا۔ ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، پھر میں تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم توبہ کرو اور تمہارے گناہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں۔ غیر مسلم کے لیے قرآن کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ قرآن غیر مسلم کا طریقہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، میں نے ان کو چھوڑ دیا، کرنے دو جو کرتے ہیں کرنے دو۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ قرآن اپنا طرز بتاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان پر پکڑ کوئی نہیں، جاؤ جو کرنا کرو، تمہارا کٹھا حساب ہو۔ لیکن جو میں اور آپ ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ہمارے لیے اللہ کا قانون دوسرا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، بڑا عذاب جہنم ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، میں تمہیں بڑا عذاب نہیں دوں گا، چھوٹا دوں گا، کیوں؟ تاکہ تم توبہ کر لو۔ تو میرے بھائی بہنوں، اسلام چند عبادات کا مجموعہ نہیں کہ حج کر لیا پاک صاف ہو گئے جو مرضی کرو، عمرہ کر لیا پاک صاف ہو گئے جو مرضی کرو، نماز پڑھ لی وہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو۔ عبادات کا اسکیل تو بہت چھوٹا سا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ تو میں آپ کو پورا اسلام 2 حدیثوں سے بتا دیتا ہوں، ایک ابتدا ایک انتہا۔ ایک ہی سوال میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہ مدینے کے ابتدائی سال ہیں، اور جبریل انسانی شکل میں کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، ٹھیک ہو؟ یہی سوال بعینہ آخری حج پر جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، عمرو بن ابسہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو پہلا جواب دوبارہ دہراتا ہوں، کلمہ شہادت، کلمہ توحید کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ ایک ہی سوال ہے، وہی سوال ہے، سوال کرنے والا ایک اور آدمی ہے، اور ٹائم آگے جا چکا ہے۔ اب جواب کیا آیا؟ اب جواب آیا اطعام الطعام وطیب الکلام۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ میٹھا بول، میٹھا بول، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو سن رہا ہے، ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ۔ ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور ایک بول دلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ ایک بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک بول گھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔
تو آپ نے کہا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا۔ اچھا کھانا کھلانا تو چلو غریب آدمی کہاں سے کھلائے گا، میٹھے بول میں تو پیسے نہیں لگتے۔ کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا، خاص طور پر والدین، بیوی، بچے، بچوں کے لیے ماں باپ، بیوی کے لیے خامد، خامد کے لیے بیوی، ان قریبی رشتوں میں میٹھا بول فرض عین ہے، اور کڑوے بول سے بچنا فرض عین ہے، ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ لیں گے۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اتنے بڑے گھر سے نہیں کہ ایڈا وڈا گھر ہوئے گا تو تاں زندگی چنگی ہوئے گی۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے، میٹھے بول سے ہے، درگزر سے ہے، معاف کرنے سے ہے، حوصلہ افزائی سے ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو زندگی ویران ہے۔ یہ جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے۔ یہ کاروبار کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ یہ اتنی بے اعتدال زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی لائف کوالٹی پر رحم آتا ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ زندگی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کائنات کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا اور اپنے گھر کو ٹائم دیا، بچوں کو ٹائم دیا، بیوی کو 11 بیویاں تھیں، 9 زندہ تھیں، ان کو ٹائم دیا۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ابتدائے زمانہ کا سوال ہے اللہ اور رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ اللہ کا فضل ہے اس اسلام پر ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے۔ اب آیا پیک والا اسلام، پہلی جماعت سے چلتے چلتے ایم اے پر پہنچ گئے، پی ایچ ڈی پر پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے سے مراد صرف کھانا کھلانے، سخاوت، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، خدمت کرنا، ان کے کام آنا۔ ایک فقیر آیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہو۔ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس وقت تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ ادا کر دینا بعد میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی انصاف کی بات، آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں، ہے نہیں تو اگلے دا ادھار سرتے چاہتے بہ جاؤنا یا رسول اللہ، یہ کام ٹھیک نہیں۔ تو ایک وہاں صحابی بیٹھے تھے عبداللہ بن حذیفہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھوک کے رکھو، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کرتے آئیں اور اللہ سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بہذا امرت، مجھے بھی میرے رب نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے اور حکومت نکموں کو دے دیتا ہے اور بارشیں بے وقت کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم فامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی، بارشیں بے وقت ہوں گی، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل ملک فی صفحائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح۔ بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن گن کے قبر چڑھ جاتا ہے تو آپ بھوکے دا بھوکا رہ جاتا ہے، نہ بچوں کو دیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ کم وقت نہ اپنے اوپر لگاتا، صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے۔ کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 بلین ہو گیا، 1 ٹریلین ہو گیا، پیچھے کون کس کا نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنہ ابان حصاد۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کرتے ہیں۔ اپنے سامنے کھانے رکھنے سے پہلے ان گھروں کو بھی سوچتے ہیں جہاں چولہا نہیں جل رہا۔ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو سوچتے ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی اور ان کے ماں باپ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہاتھ میں۔ امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کی، بوریاں۔ تو وہ غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت امام زین العابدین تو شاہی زندگی گزاری، اللہ نے بہت رزق دیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا اور بوریاں بھر بھر کے خود اپنی کمر پہ اٹھا کے مدینے میں ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے۔ موت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پہ خرچ کرنے والا کون تھا۔ زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے خرچے کون اٹھا۔ سبحان۔ تو بھائیو بہنوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی انتہا کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا، یعنی سخاوت، سخی ہونا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تہجد گزار۔ پھر پہلے زمانے کی طرف لوٹتے ہیں۔ جبریل نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب آپ نے ابتدائے اسلام کو سامنے رکھ کر کہا، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ یہی سوال 10 سال کے بعد ایک شخص کرتا ہے، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب جواب دینے والے میرے محبوب ہیں اور آپ ایک جواب دے چکے ہیں، لیکن اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو اب آخری درجے کی بات فرماتے ہیں، ایمان ہے الصبر والصبر، معاف کرنا اور صبر کرنا۔ سبحان۔ کا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ تو بھائیو، اگر ہم یہ 2 ٹپس لے لیں تو ہمارے گھر خوبصورت، ہماری لائف کوالٹی خوبصورت، ہماری نسلیں خوبصورت، ہمارے رشتے خوبصورت، امیر غریب کے گھر میں خوشی ہوگی، ناگواری آئے صبر کرے، زیادتی ہو جائے معاف کرے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں جو میرے نبی نے بتائی ہیں کہ لائف کوالٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ دیکھو، زندگی کا خوبصورت ہونا الگ میٹر ہے اور گھر ایسا ہونا یہ الگ میٹر ہے، چیزوں کا عمدہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور انسان کی زندگی کا خوبصورت ہونا یہ الگ چیز ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ ہماری ساری طاقت لگ رہی ہے کہ گاڑی ایسی ہو، گھڑی ایسی ہو، کپڑا ایسا ہو، برانڈڈ ہو، ہماری زندگی بڑی اچھی ہو۔ زندگی اچھی نہیں ہوگی، چیزیں اچھی ہوں گی۔ زندگی اچھی ہونے کے لیے در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تمہیں زندگی اچھی گزارنی ہے نا تو میرے نبی کے پاس آؤ، وہ تمہیں ڈیفینس سے نہیں ملے گی، کماڑی سے نہیں ملے گی، چھوٹے بڑے کاروباروں سے نہیں ملے گی، ہیرے کی انگوٹھی میں نہیں ہے، وہ میرے نبی کے غلامی میں ہے، جس کو میرے نبی لے کر آئے، خوبصورت زندگی۔ تو یہ 2 باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ اسلام کا حسن ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں کہ ہم
اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اسلام بنائیں۔ کیسے؟ میٹھا بول، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں، غصہ چڑھا ہے تو بے عزت نہ کریں، سنبھل کے لفظ بولیں، اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ کسائی بازار میں بیٹھتا ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میرا ساتھی کسائی، نہ کوئی مجاہد، نہ کوئی عالم۔ بازار گئے تو ایک کسائی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کے سودا ختم ہو گیا تو گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ وہ گھر گیا، اس نے اس کو کاٹ کے ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندھا، پھر آٹے کو نرم ہونے کے لیے رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی بنائی، اس کو تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے پڑی تھی، ایسے یوں کر کے، تو اس کو جا کے ہلایا، کہا ماں جی اٹھو کھانا کھا۔ تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلایا۔ جب وہ فارغ ہو گئی تو اس نے یوں سر ہلایا کہ ہن میری بس۔ تو اس نے منہ صاف کیا، ان کو لٹایا۔ جب وہ لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی، دور سے بڑبڑاہٹ ہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، کوئی اور بھائی ہے نہیں، تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پہ تو ساری اس کی خدمت، کھانا پانی دیکھ کے صفائی کر کے جاتا ہوں، جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے باقی کاموں میں لگتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے جو کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا جی کیا کہنا ہے، ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا، میں تو جی کمی کسائی ہوں، وہ اللہ کا نبی کلیم ہے، میری کیڑی اوقات ہے میں موسیٰ نال جار اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا دیا۔ تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں آخرت بنانے کا، دنیا بنانے کا، ان کی دعا لو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، فرض نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا اویس قرنی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، میں ان کے گاؤں بھی گیا ہوں، ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں۔ یمن سے معارب جاتے ہوئے راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں ان کا چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ یہ قبیلہ قرن سب کاسٹ تھی اور مراد ان کی کاسٹ اصل تھی، مراد بڑا قبیلہ ہے، قرن چھوٹا قبیلہ۔ تو قیس بن عامر، تو اویس بن عامر، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو۔ تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہن تو پولیس رات بھی ٹپ گیا تھے، ہن دروازے کے اوپر کیسے روک لیا، تو تھوڑا سا وہ گھبرائیں گے، تو پوچھیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو، تو پیچھے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے خاندان کے بھی اور دوسرے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس
تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، ماں کی جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، فتوے نہیں مفتیاں دے، تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا، یہ پیچھے سارے جہنمی کھڑے ہیں، جس کی تو سفارش کرے گا تیری تو فعل سب کچھ جنت میں ڈال۔ یہ تو پازیٹیو آپ کو سنایا، نیگیٹو سناؤں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں۔ کہ جب اولاد ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے۔ اور پھر کہا خاص طور پر جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، خاص طور پر مینشن کیا، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ تھوڑی دیر کا رشتہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا ٹائم ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے جائیں کہ تمہیں دعائیں دیتے ہوئے جائیں تو تمہاری 7 پشتیں سنور جائیں گی۔ وہ ایسے جائیں کہ دکھ سے ان کے سینے جل رہے ہوں، تو پھر نہ تمہاری خیر ہے نہ تمہاری نسلوں کی خیر۔ ایک زندگی ہے جو ہمیں پھر گھر میں خامند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 9 شادیاں کر کے ہمیں زندگی گزارنا سکھایا۔ سب سے مشکل رشتہ ہے خامند اور بیوی کو نبھانا۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، اب یہ پانی ڈال دیجیے، سب سے اہم رشتہ ہے خامند اور بیوی۔ سب سے بڑا رشتہ ہے خامند اور بیوی، سب سے بنیادی رشتہ ہے خامند اور بیوی، سب سے پہلا رشتہ ہے خامند اور بیوی، سب سے آخری رشتہ ہے خامند اور بیوی۔ اس سے بڑا رشتہ نہ ماں باپ کا ہے، نہ اولاد کا ہے، نہ بہن بھائیوں کا ہے۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ والدین کے لیے قرآن میں چند آیات، اولاد کے لیے اس سے بھی کم ہے، باقی رشتہ داروں کے لیے اس سے بھی کم ہے، اور خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پوری سورہ نساء بھری پڑھ، مائدہ بھری پڑھ، آل عمران بھری پڑھ، تحریم طلاق آئی ہی گھریلو زندگی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو برداشت کرنا، اور سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ جو یہ رگڑا کھا جائے گا وہ اپنے آپ ہی سب سے اعلیٰ بن جائے گا۔ جو بیوی کو رگڑا دے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں، بڑی ہیوی ویٹ چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلے، کتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے کمینہ۔ لئیم یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم۔ آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت دار بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو عزت دے کے رہنا چاہتا ہوں۔ اور بیوی کو بتایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر، بیلنس کیا۔ لیکن زیادہ احادیث آیات عورتوں کے حقوق کی ہیں، جو وہ کمزور ہے اور پستی ہے، اور بہت حق تلفی ہوتی ہے عورت کی، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں بہت حق تلفی ہوتی ہے، تو قرآن اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور میرے نبی نے بھی اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو پھر خامد اور بیوی کا رشتہ ایسا عالی شان رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سینکڑوں آیات اتاری، اور اس کو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان قرار دیا ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرے، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ بیوی اگلی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے
پیٹ میں اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہو، میری اگلی نسل اس میں پروان چڑھ رہا. میں اگر اس کو ذلیل کروں گا تو سٹریس میں جائے گی، وہ ڈپریشن میں جائے گی، وہ غصے میں جائے گی، وہ دکھ اٹھائے گی، وہ چپکے سے آنسو بہائے گی. یہ سارا ڈپریشن میری اولاد پہ جائے گا جو پیٹ میں پانا پڑے گی. اس وقت بچوں کے ڈاکٹر سائیکائٹرسٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے پیدائشی سٹریس اور ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا معافی چاہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. سسرالی معاشرہ وہ کسی برادری کا ہو، سندھ، پنجاب، بلوچستان، پاکستان، بہت ظالم قسم کا معاشرہ ہے. اور اس میں بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو آنے والی کو، بیوی کو عزت دیتے ہیں. آپ کو ایک حدیث سناؤں بڑی مزیدار. میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے ہیں نا، مدینے والے صاحب یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. کس وجہ سے؟ جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. سنو، غور سے سنو، مستورات بھی سنو. آپ نے کہا یہ میرے مدینے والے بڑے اچھے لوگ. یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ کہا جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس لڑکی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. اتنی محبت دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے میں ماں باپ کے گھر میں ہوں. میں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا اور کسی کی بیٹیوں کو لایا اپنے بچوں کے لیے، تو میں بیٹی کی جگہ بہو کو بٹھا دیا. کیا فرق پڑتا؟ میری بیگم نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں ڈال کے آگے بھیج دیا اور کسی کی بیٹی کو ڈولی میں ڈال کے گھر لے آئی، تو ساس بننے کی بجائے ماں بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. اور یہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے خامند کے گھر آئی ہے، تو یہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ بنا لے تو کتنا اچھا ہو جائے. کہ بھائیو یہ میرے نبی کی زندگی ہے. آپ کو عجب حدیث سنو، ابھی یاد آئی. قیامت کے دن بلایا جائے گا، بلاؤ بھائی مفتی نجیب بڑا آیا فتوے دینے والا، تولو اس کے عمل تولو، ٹھیک ہے. طارق جمیل کو بلاؤ بڑا بھاری خطیب بنا پھرتا ہے، اس کے عمل تولو. سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ دوبارہ، سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ وہ میری تبلیغ نہیں، میرا اللہ کہے گا بیوی سے کیا سلوک تھا وہ تولو. مفتی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، رضوان صاحب بڑا تاجر ہے، نمازیں نہیں تولی جائیں، سب کچھ تولے گا. سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند سے رابعہ بصری بھی ہے تو پہلے خامند سے سلوک کیا تھا، پہلے وہ تولا جائے گا. یہ اتنا اہم چیپٹر ہے. تو طیب میٹھا بول، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ ہمارے گھر کی زندگی کو، اتنا بڑا لان ہو یا چارپائی ڈالنے کی جگہ ہو، زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں. زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اللہ مومن خان کی قبر روشن کرے. کیا شعر کہہ گیا، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے. یہ دوری دھار ہے زبان میں تو کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتی. تو محبت دینا، پیار دینا، عزت دینا، یہ اس رشتے کا تقاضا ہے تاکہ اگلی نسل فریش پیدا. اب مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھو کہ ماں جس نے بچے کو جنا ہے اس کے ذمے دودھ پلانا بھی نہیں. اگر وہ کہے میں نے نہیں پلانا تو خامند کے ذمے ہے کہ کوئی عورت لا کر دودھ پلائے. اتنا شریعت اس کو فارغ کیوں کرتی ہے کہ پوری طرح اپنے بچے کو توجہ. لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں. بھلا 3 سال کے بچے کو اسکول سے ڈالنا، اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے؟
وچے دی پوٹی نکل رہی، وچے پیشاب میں انہوں اسکول بھیجی جاتی، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو، 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ۔ ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم دیں۔ اور اے خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے پھر دو، اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں، بند کر دیں۔ میں نہیں کہتا ہوں سارا دن بند کرو، لیکن 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے جب تم بچوں بیوی بیٹھو تو اس خبیث کو بند کر دو۔ یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ میری بیگم مجھ سے بات کرنے لگتی ہے، ٹرن میں فون اٹھا کے میں ذرا یہ سن لوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے نفسیاتی طور پر کتنا اس سے اثر پڑتا ہے۔ میں بات کرتا ہوں، میری بیوی فون اٹھا کے سننے لگ جاتی ہے۔ بچہ بات کرنے آتا ہے، وہ فون میں لگی ہوئی ہے۔ کہ بچے کی عزت نفس کو تباہ کر دیا۔ یہ ضرورت کی چیز تھی۔ ہمارے ہاں پنجابی میں مثال ہے، میراسی، پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں جانتے، مراسیوں کا پہلا بیٹا ہوا، انہوں نے چم چم کے مار چھڑے۔ پاکستان والے انہوں موبائل ملیا، ٹائلٹ اچ بھی بہ کے سن دیں، ہٹھو تو آوازاں آ رہی ہوں۔ وہ کم بخت وہ کم کر جڑا تو کرن گیا، اتھے بہ کے بھی سودے کرتا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤ۔ میرے نبی جب گھر میں آتے تھے، نبوت کا غم، درد سب باہر چھوڑ کے آتے، مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے، پھر ان کی کشتی کرواتے۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں۔ ایک جہاز سے اترے، دوسرے پہ چڑھ گئے، اس سے اترے، تیسرے پہ چڑھ گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کرا کرو۔ اپنے بیلنس دا پتہ نہیں کتھوں دا کتھے آؤٹ ہویا، اس کو بھی تو بیلنس کرو۔ بچے کو عزت دو، وہ آئے تو اس کے متوجہ ہو جاؤ، جی بیٹا۔ اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، مہینے بعد نہیں آتی تھی، ہر دوسرے دن، نال تک گھر ایسے، تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ۔ عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی۔ لیکن ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی تھپڑ مار رہی ہے، پیو بھی تھپڑ مار رہے ہیں۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے، رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، تو ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جائے۔ آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، آپ نے پانی نہیں لیا، اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، آپ نے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا، اندر آئے تو حسین بھی جاگ گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آ گئے، تو ہم نے کہا تو پیچھے ہو جائے۔ تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا۔ تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا۔ پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں
اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے رہے جاگے نہیں، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ بچے نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ دیا، کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی، چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہتے ہیں ایو ہی پوانا، میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنی پوتی نے، بس وہ کہتی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نے یہی پہننا ہے۔ وہ بے وقوف، اگر انہوں تو نیلے دی بجائے ساوا پاون دیتے کیڑی قیامت آ گئی۔ اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ماؤں کی عقل چھین لی، سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا، پھر وہ آپ کو عزت دیں گے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا سعید، فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، نفل توڑ دیتا ہوں۔ تو اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں، پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو۔ ان تعویذ میں کی کہا کتوں دے وہاں تعویذ، تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے گا؟ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے، 1 مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، کہ دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی، اور اپنی زبان سے گالی، غیبت، چغلی، طنز، طعنہ یہ نکال دو، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کرے۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں پورے اسلام پہ چلنے والا بنا، عبادت والا اسلام بھی نصیب فرما، اور اخلاق والا ایمان بھی نصیب فرما۔ یا وحدت دے دریا وچ پینا، کم نہیں ہر دے، لکھ جہاز ڈوبے پھر مڑ کے، تختاں بار نہ در دے،
لکھ جہاز ڈوبے پھر مڑے کے تختاں بار نہ در دے قطرہ ونجے پیا درے کون کہاوے جس تے اپنا آپ گواوے آپ بن جاوے جس تے اپنا آپ گواوے آپ بن جاوے ایک صورت وچ سیرت پاوے اہل بصیرت تک دے اونا تائی ستم گربائے قدر پہچان نہ کر دے اونا تائی ستم گربائے قدر پہچان نہ کر دے ہر صورت وچ جلوہ کرے کے کردہ خوب تماشے کیڑا تتر باز محمد کون بٹے رے باشے کیڑا تتر باز محمد کون بٹے رے باشے عاشق دے ول کر تجلی پھر صورت ول جاوے پچھے دل جاندہ بجے دا کون دکے کے یاوے عجز نے عجز نیاز اوتھے رکھ جاندا ناز تیرے وچ صورت یکتائی وچ
गत जुदाई दसे नाल ज़रूरत यकताई विच गत जुदाई दसे नाल ज़रूरत